جب بنگلہ دیش کے بانی صدر شیخ مجیب الرحمان اور ان کے خاندان کو قتل کیا جا رہا تھا تو حسینہ واجد اور ان کی ایک بہن ملک سے باہر تھی۔ شاید اللہ نے انہیں شیخ مجیب کی وراثت کے لیے زندہ رکھا تھا۔ حسینہ واجد نے دور طالب علمی میں بھی سیاست کی تھی اور پھر علمی سیاست میں بھی تربیت کے تمام مراحل سے گزری۔ وہ جیل بھی گئی اور لوگوں کو جیلوں میں بھی ڈالا۔ جیسے تیسے وہ 4 مرتبہ بنگلہ دیش کے وزیر اعظم بنی۔ انہوں نے بنگلہ دیش کو ڈیجیٹلائز کرنے کا وعدہ کیا، غربت کو ختم کرنے کی بات کی، اقتصادی ترقی کا عہد کیا۔ ان کی حکومت جی ڈی پی میں ترقی اور افراط زر پر کنٹرول کا جو اعداد و شمار پیش کر رہی تھی، ان پر سب لوگ انہیں شاباش دے رہے تھے۔ ایک وقت تھا کہ وہ بنگلہ دیش میں بھی مقبول تھی اور پاکستان جیسے ملک میں بھی لوگ بنگلہ دیش کی ترقی کی مثالیں دیا کرتے تھے، لیکن پھر وہی ہوا جو اکثر ہوا کرتا ہے۔ شیخ حسینہ نے عوام کی خدمت کی بجائے اپنی خواہشات کی تکمیل کو اپنی منزل بنا لیا۔ وہ تکبر کا شکار ہو گئیں۔ انہوں نے عوام کے مسائل حل کرنے کی بجائے مخالفین کو دبانے اور انتقام کی آگ ٹھنڈا کرنے کو ترجیح دی۔ جماعت اسلامی پر پابندی لگا دی، ماضی کی تلخیوں کو دوبارہ تازہ کر دیا۔ البدر، الشمس اور پاکستانی فوج کے ساتھ دینے والے رضاکاروں یعنی رضاکار کا لفظ ان کے اقتدار کو لے ڈوبا، کو پھانسیاں دیں۔ شیخ حسینہ اتنی سنگ دل ہو گئی تھی کہ روہنگیا کے مظلوم مسلمانوں کو بھی اپنے ملک نہیں آنے دیا۔ بیگم خالدہ ضیاء جیسے سیاسی حریفوں کو بھی جیلوں میں ڈالا۔ میڈیا پر پابندی لگائی، نقادوں کی زبان بند کر دی۔ 15 سالہ کی حکومت کے دوران انہوں نے اپنے اقتدار کو ہر حوالے سے محفوظ بنایا تھا، لیکن ایک کوٹا سسٹم ان کے اقتدار کے سورج کو غروب کرنے کا موجب بنا، جو ان کے یا کسی اور کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ چونکہ سیاسی جماعتوں کو جبر کے ذریعے غیر مؤثر کر دیا گیا تھا، جبکہ غبار نے تو کسی نہ کسی جگہ نکلنا ہوتا ہے، اس لیے سیاست دانوں کے بجائے طلباء میدان میں نکل آئے۔ انہوں نے کوٹا سسٹم کے خلاف آواز اٹھانا شروع کی۔ کوٹا سسٹم کے تحت بنگلہ حکومت کے 54% ملازمین مخصوص طبقات میں تقسیم کی جاتی ہیں اور صرف 46% میرٹ پر دی جاتی ہیں۔ جب طلباء نے احتجاج کیا تو شیخ حسینہ واجد نے انہیں کچلنے کا فیصلہ کیا۔ اپنے ریاستی تشدد کو جواز دینے کے لیے شیخ حسینہ نے ان مظاہرین کے لیے رضاکار کا لفظ استعمال کیا اور یہ غلطی ان کے گلے پڑ گئی۔ رضاکار ان بنگالیوں کو کہا جاتا تھا جنہوں نے تقسیم پاکستان کے وقت پاکستانی فوجیوں کا ساتھ دیا تھا، اور پھر بپھرے ہوئے طلباء فخری انداز میں اپنے آپ کو رضاکار کہنے لگے، بلکہ ہم تم کون رضاکار رضاکار باقاعدہ نعرے کی صورت اختیار کر گیا۔ اگلے دن وہ 2 قدم آگے بڑھی اور کہا کہ یہ مظاہرین نہیں بلکہ دہشت گرد ہیں۔ ان کے حکم پر پولیس نے مظاہرین پر گولیاں بھی چلائیں اور درجنوں افراد ہلاک بھی کر دیے۔ لیکن جب سیاسی جماعتوں کو اندازہ ہوا کہ طلباء تحریک بڑھتی جا رہی ہے تو انہوں نے بھی طلباء کا ساتھ دے کر 15 سال سے جمع شدہ غصے کو نکالنا شروع کر دیا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے شیخ حسینہ واجد نے ملک بھر میں کرفیو نافذ کر دیا، لیکن ریٹائرڈ فوجی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے اپنی فوج پر زور دیا کہ وہ عوام کے خلاف نہ آئیں۔ ایک روز قبل حسینہ واجد کہہ رہی تھیں کہ وہ نہ استعفیٰ دیں گی اور نہ مظاہرین کو کوئی رعایت، لیکن پیر کو جب بنگلہ دیش کی فوج کے سربراہ نے کہا کہ وہ اپنے عوام کے ساتھ رہیں گی تو حسینہ واجد اقتدار اور ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گئیں۔ انہوں نے ملک چھوڑنے سے قبل خطاب کی خواہش ظاہر کی، لیکن انہیں یہ موقع بھی نہ دیا گیا، چنانچہ وہ اپنے پسندیدہ ملک بھارت بھاگ گئی۔ لیکن شاید بنگلہ دیش کے عوام کے غم و غصے سے بچنے کے لیے انڈیا بھی انہیں اپنا پناہ نہ دے سکا۔ یوں ان کے 15 سال طویل اقتدار کا خاتمہ ہو گیا۔ شیخ حسینہ واجد کے انجام سے چند سبق ملتے ہیں بشرط یہ کوئی حاصل کرنا چاہے۔ نمبر 1، اقتدار کی طاقت اور ریاستی جبر کے ذریعے کچھ عرصے کے لیے تو عوام کو دبایا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ دیر تک ایسا کرنا ممکن نہیں۔ نمبر 2، عوامی فلاح و بہبود کی بجائے جو حکمران اپنے اقتدار کو مخالفین کو دبانے کے لیے استعمال کرے گا، اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ نمبر 3، نوجوان اس دور کی اصل طاقت ہیں، اور کسی جگہ اگر نوجوان کی اکثریت کچھ کرنے کی ٹھان لے تو انہیں روکنا ناممکن ہوتا ہے، اور پھر بزرگوں کو بھی ان کی تقلید کرنا پڑتی ہے۔